افراد اہل سنت موجود ہیں، علماء، امام صاحب قبلہ اور ان کے استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہلیان علاقہ اس کوٹ میں بسنے والوں مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے، اور اس کی خدمت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہ رحمتیں برکت نازل فرمائے، اور ان کے ساتھ وابستہ افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی ہر ایک نعمت عطا فرمائے۔ آج خاص ہم حاضر مسجد میں آئے ہیں کہ محترم مرحومہ شمع سید کریم گوہر آرا بیگم مرحومہ کی برسی جو کہ کل آج کے لیے سارے ثواب کی محفل کا یہاں بھی انعقاد کیا گیا، اور شاہ جہاں سید کریم مسجد میں جمعہ کی نماز نے وہاں الحمدللہ مجمع کثیر کے ساتھ پڑھی، اور اس توقیر بے توقیر نے نماز کی امامت کی خدمت سر انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو۔ مطلقاً ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو۔ تو یہ بھی ترجمہ اس کا بہت اچھا ہے، اگرچہ حدیث سے ترشح فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب سرور قوم مکان سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اپنے رب کو کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی محفل اور مجلس میں اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھپ کر کرتا ہے، پوشیدہ رہ کر کرتا ہے، رات کی تنہائی میں کرتا ہے، اکیلے میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق اپنے اس بندے کا ذکر پوشیدہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث سے ترشح فاذکرونی اذکرکم، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ لیکن قربان جائیے بریلی کے تاجدار شہنشاہ عالی وفا امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شرع رسالت خاتم نجدیت الوہابیت المجدد حاضرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا الشاہ امام محمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان پر کہ جن کا ترجمہ قرآن کنز ایمان ہے، اور اس میں واقعی وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ کنز ایمان امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا اس آیت مقدسہ میں تمام تفسیر حضور سید اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے میں رکھا، فرمایا فاذکرونی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔
تو چرچا کیسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں شہر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کوٹ میں ہے، بہت دور کا سفر کر کے ہم آئے، آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن چرچا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر کے ہم یہ کہیں کہ غوث پاک کون ہے، سب بتائیں گے کہ بغداد والے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ ہم پوچھیں خواجہ ہند کون ہے تو بتایا ہے بچہ بھی، وہ اجمیر کے شہنشاہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ اولیاء اللہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، تو بتایا کہ بچہ بھی لاہور میں ان کا مزار ہے، اور وہ بڑے اللہ کا ولی ہوئی، اور وہ گنج بخش فیض عالم مظہر نظر خدا نام کی سارا پیر کامل یونی کی شان میں خواجہ اجمیر سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محترم حضرات یہ شعر ان کے مزار کی چار دیواری کی جو ہے وہ مشان پر لکھا، اور وہ داتا گنج بخش کے نام سے اتنی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ اب جہاں بھی کہیں داتا گنج بخش کا نام لیا جائے گا تو حضرت داتا علی حجویری، سید علی حجویری، عثمان غزنوی جلابی ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہا جائے گا کہ وہ مراد ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا چرچا کروں، اور چرچا کیسے ہوتا ہے؟ چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کا کہ اپنے اس نیک بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر لوگ کھچ کھچ کے اس کی طرف آتے ہیں، لوگ پلٹ کر اس کی طرف آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی پہچان حضور علیہ السلام، حضور خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضور سے پوچھا گیا میرے آقا آپ بتائیے اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ تم جس کو دیکھو اور دیکھنے سے اس کو تمہیں اللہ یاد آ جائے، سمجھ جانا وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی اس کے چہرے پر نور ولایت ہوگا، اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی و انوار و تجلیات کا ظہور ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک مخلص اور اللہ کا باوفا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا چنا ہوا اور ان کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہوگا، اور اس میں عاجزی کی ساری وہ تواضع سے پیش آتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرنے والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا مقرب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاشع بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو کئی مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کئی مقامات پر آپ ہیں، کئی مقامات پر، اور سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دفعہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور تم میں ہر جان یہ سوچے کہ اس نے اپنے آگے کیا کیا، اپنے آگے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اسے سب خبر ہے، علم رکھتا ہے۔ تو ایک آیت میں دو بار، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اور وہاں اللہ نے اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کا جب اپنے بندوں کو بتایا بذریعہ اپنے محبوب علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنے بندوں میں بتایا کہ محبوب میرے بندے جو لوگوں میں
جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا میرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء، اور علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، علم انسان کو جو ہے وہ انکساری سکھاتا ہے، علم جو ہے وہ آداب سکھاتا ہے، اور ادب اور آداب انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں شاید سالوں کی ریاضت بھی نہ پہنچا سکے، سالوں کا مجاہدہ بھی نہ پہنچا سکے، سالوں کے اگر وہ نافل روزے بھی شاید اس کو وہاں نہ پہنچا سکے جہاں اس کو ادب پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا میرے بندوں میں مجھ سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء، علم والے، اور اس سے مراد مطلق علم ہے، یعنی دین کا علم جس میں ہے وہ تواضع والا، انکساری والا ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی تعریف کی کہ علم والے ہیں جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو گویا اللہ نے ان کا ادب بھی اپنے بندوں کو سکھا دیا کہ تم علم والوں کی قدر، علم والوں کا ادب کرو، علم والوں کا احترام کرو، علم والوں سے مشورہ کرو۔ اور پھر جب بتائی کہ اللہ اپنے بندوں کی جو تعریف کر رہا ہے تو اس کے نبی علیہ السلام کا کیا مقام مرتبہ ہوگا، کتنا اللہ نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا۔ قرآن پاک سورہ حجرات اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ہر چیز آگے نہ بڑھو، فرمایا اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، تقدم نہ کرو۔ مفسرین نے لکھا تقدم کرنا کیا ہے، آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ دیکھ سکتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، یا کوئی اس کی جہل ہے اس سے کی طرف بڑھ جائے یا اس سے آگے بڑھے، نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا اس سے تجاوز کرنا اللہ ہی سے تجاوز کرنا۔ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے تعلیمات سے آگے بڑھنا، اللہ ہی کے احکام سے آگے بڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا میرے محبوب کی جس نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے اپنے محبوب کی شان میں وَرَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرما محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی پر آپ نے نہ پھینکی بلکہ آپ کے رب نے پھینکی۔ حضور علیہ السلام بیٹھ گئے صحابہ سے انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھے تھے، جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت پر بیٹھتے ہیں، حضور سے بیٹھ صلح حدیبیہ حضور علیہ السلام سے بیعت کرنے کو اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ سے بیعت کرنے وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، اور جب بیعت حضور لے رہے تو حضور کا ہاتھ اوپر، صحابہ آتے اور صحابہ کا ہاتھ نیچے بیعت لے رہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت اپنی شان ہے۔
تو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا؟ آگے چلیے سورہ حجرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز بھی بلند مت کرنا اور ان سے ایسے بات مت کرنا جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے۔ میری آواز آپ کی آواز پر اونچی ہو جائے اور آپ کی آواز میری آواز پر اونچی ہو جائے، یہ ایک دوسرے سے گفتگو کا یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ تو ہم اور آپ، لیکن اللہ فرماتا میرے حبیب اس کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا اور ان سے ایسے گفتگو مت کرنا بے تکلف جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد اگر ان کے سامنے آواز اونچی کی یا ان سے ایسے گفتگو کی جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، انتحبط اعمالکم، تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب خود اللہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کیسے کیا جائے، اور صحابہ کی عظمتوں پر قربان حضور علیہ السلام کے اصحاب نے وہ ادب اور احترام کر کر دکھایا کہ کائنات کے خالق اور مالک کے محبوب نبی آخر الزمان سید الانبیاء خاتم النبیین جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ ادب کیا حضور علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بات اس وقت کفار بھی مان گئے تھے، جب ایمان نہ لائے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے کیسر و کسریٰ کو دیکھا ہے، اس کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان بادشاہوں کے رعایا ان کے وزراء بھی ان کا اتنا ادب نہیں کرتے تھے جتنا محمد مصطفیٰ کے غلام اپنے نبی کا ادب۔ ان کا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تو جب حضور علیہ السلام وضو کرتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لیتے اور وضو کا پانی جو حضور کا اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر اس کو ملتے، اپنے سینے پر اس کو ملتے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جمع غفیر جماعت، اگر کسی صحابی کو پانی نہ ملتا تو وہ جس صحابی کے ہاتھ پر پانی کی تری ہے اس تری پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر لگا لیتا اور سینے سے لگا لیتا۔ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کا کتنا ادب ہے۔ یہی ادب و آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو برا و برا، ان کی شان کو بڑی بلند و بالا ہے، ہم کو ان کا نام آ جائے تو ادب کے احتیاط سے ان کا نام چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ جن کا نام اتنا پیارا ہے ہمیں ان کی ذات اتنی پیاری ہے، ان کی ذات اتنی پیاری ہے، بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کوئی بندہ حضور کی طرف ہونے کا دعویٰ کرے کذاب جھوٹا ہے، اس کا مقابلہ وسیع نہیں، وہ یہ کہے کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں معاذ اللہ، غلط ہے، دین کا ترجمان نہیں، نہ یہ دین کی بولی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی کہو یا اپنی طرح کر، نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ پوری انبیاء کی جماعت میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو پیارے مصطفیٰ کے مقام کے برابر ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ انبیاء کی جماعت ہے، ہم نے ان میں بعض کو فضیلت دی، اور کیسی فضیلت دی؟ فرمایا منهم من کلم اللہ، بعض سے ہم سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اللہ نے سے کلام کیا،
فرمایا بعض سے اسے کلام کیا اور ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو ہم نے سب پر درجہ بلندی عطا فرمائی، وہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ان کی ذات اقدس منفرد ہے۔ کیسے ہے؟ معراج اللہ نے کرائی، معراج اللہ نے کرائی، سواری بھی بھیجی، فرشتوں کی فوج بھیجی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنے محبوب کو بلا کر اللہ مکہ کی وسطوں میں دیدار بھی کرایا، اور حضور علیہ السلام معراج پر بلایا اللہ نے، اور ذکر اللہ نے خود کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور یہ ہمارا تشخص ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی جہاں بیان کرتے ہیں، وہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ثنا خوانی اور ان کی نعت، ان کی تعریف نثر میں ہو وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے صحابہ کا، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا طریقہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعریف سارا قرآن میں نے آیتیں پڑھی، اور بہت ساری آیتیں اس کے بعد بھی رہ جاتی ہیں، جس سے حضور علیہ السلام کے عظمت و شان بیان ہو سکتی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ہوئی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور اعلیٰ حضرت نے بات جن کی وہ فرمایا حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زدے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے انگلیوں پر چھری پھیر دی، بے دھیانی میں اس سے انگلیوں پر چھری پھر گئی، اور انہیں خون کے بہنے کا اور کٹنے کا احساس نہ ہوا۔ یہ حسن یوسف تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زدے، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے آئے۔ میرے آقا آپ کے نام پر عرب کے مرد جو ہے تو سر کٹانے میں تیار ہو جاتے ہیں، جن کا نام ایسا ہو تو ان کی ذات کیسی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں، محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور جہاں اللہ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام میرے نام کی پاکی بیان کرو۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے میرا ذکر کرو گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا، کیونکہ یہ میرا حکم ہے، اور یہ بھی سن لو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو ذات ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات، اور اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کر دیا؟ فرمایا جہاں حبیب ہمارا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اذان میں حضور کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، عیدین کے خطبوں میں حضور کا ذکر ہے، جمعے کے خطبوں میں حضور کا ذکر ہے، نکاح کے خطبوں میں حضور کا ذکر ہے، نماز جنازہ میں درود ابراہیم کی صورت میں حضور کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہاں حضور کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہماری شان یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین کے پیغام عام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بسنے والوں کو شاد و آباد رکھے، اور جناب محترمہ شمیم شمع سید کریم جناب غفر آر بیگم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور شاہ جہاں سید کریم صاحب اور ڈاکٹر احمد کو اللہ شفا عطا فرمائے، شاہ جہاں سید کریم صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ آج جمعے کی نماز میں انہی کی
نام سے موسوم جو مسجد ہے اس میں ادا کیا الحمدللہ۔ اور آج یہاں پر جناب محترمہ شمع سید کریم گوہر آرا بیگم کے نام سے موسوم اس مسجد میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا کرم و فضل فرمائے اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر احمد سید کریم کو شفا عطا فرمائے۔ محبوب کریم صاحب اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ طالب سید کریم صاحب اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ محسن فرقان اور سبینہ محسن کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے اور علم میں برکت دے، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، تاکہ دین کی خدمت کا یہ کام سر انجام ہوتا رہے، لوگوں کے ایمان کے تحفظ کا یہ اہتمام جاری رہے، مساجد بنتی رہیں، مدارس بنتے رہیں، بچے پڑھتے رہیں، قرآن پڑھیں، نبی کا دین پڑھیں، علم پڑھیں، اسکول پڑھیں، مدرسہ پڑھیں، اور پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا، اپنے وطن کا، اپنے علاقے کا نام روشن کریں اور دین کی خدمت کریں۔ دنیا بھی سیکھیں، دین بھی سیکھیں، اور ان دونوں کو سیکھیں اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے رزق کا اہتمام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔